بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بائی شرابی اور آوارہ تھا، مگر بابی تہجد گزار تھی۔ مجھ سے بہت پیار کرتی اور ہر وقت بائی کے سدھرنے کی دعائیں کرتی۔ ایک دن بائی کہنے لگا کہ میں نے سب برے کام چھوڑ دیے ہیں، اب میں تمہاری بابی کے لیے تحفہ لینا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ بازار چلو۔ میں بائی کے ساتھ بازار گئی تو اچانک دو آدمی مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے لگا کہ بھائی نے مجھے بیچ دیا ہوگا، مگر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تمہاری جان بچائی ہے، یقین نہ آئے تو یہ ویڈیو دیکھ لو۔ اور جب میں نے ویڈیو دیکھی تو جان نکل گئی کہ میرے ساتھ میں راستے میں جا رہی تھی کہ اچانک دو لڑکوں نے میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ میں ڈر گئی اور گھبراہٹ کے مارے میں تیز تیز چلنا شروع کر دیا تو ان دونوں لڑکوں نے بھی میرا پیچھا اور تیز کر دیا۔ اب تو میری حالت بھی بری ہونے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں لڑکے کون ہیں اور کیوں اس طرح میرے پیچھے آ کر مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مسلسل مجھے باتیں بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلو، کہاں جانا ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اب تو میں رونے والی ہو گئی تھی کہ یا خدا، میں اس مصیبت سے پیچھا کیسے چھڑاؤں۔ یہ لوگ جانے کون تھے اور کیوں میرے پیچھے آ رہے تھے۔ آخر میری ہمت جواب دے ہی گئی، کیونکہ ایسا پچھلے کئی دنوں سے ہو رہا تھا، یہ صرف آج کی بات نہیں تھی۔ اب میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو مختلف آوارہ لڑکے میرے پیچھا کرتے تھے، مجھ پر آوازیں کستے تھے اور میں پریشان ہو کر گھر واپس آ جاتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سب کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، تو آج میں نے ٹھان لیا کہ ان سے معلوم کر کے ہی رہتی ہوں کہ ان کو کس نے میرے پیچھے لگایا ہوا ہے اور یہ مجھ سے چاہتے کیا ہے۔ مجھے رکتے دیکھ کر وہ لڑکے بھی رک گئے۔ میں نے سختی سے پوچھا کہ تم لوگ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ تو ایک لڑکا میرے پاس آتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم ہم سے پوچھ رہی ہو، جا کر اپنے شرابی بھائی سے پوچھو نا۔ جب وہ نشے میں جھوم کر لوگوں کی بہن بیٹیوں کو چھیڑے گا تو کیا اس کی اپنی بہن محفوظ رہے گی؟ یہ سن کر میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اپنے بھائی کی وجہ سے میں کہاں کہاں نہیں ذلیل ہوتی پھر رہی تھی۔ میری تو معاشرے میں پہچان ہی شرابی کی بہن سے بن گئی تھی۔ دوسرے لڑکے نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے بھائی نے اپنے روش نہیں چھوڑی تو ہم تمہارا جینا مشکل کر دیں گے، ویسے بھی تمہاری اب کوئی عزت نہیں ہے۔ ان کی باتیں میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ میں رونے لگی، مگر وہ سب مجھے تانے کسنے پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے بابی کی آواز آئی، وہ میرے پاس آ گئی تھی اور اب ان لڑکوں کو غصے سے ڈانٹ کر انہوں نے بھگا دیا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ بابی کس فرشتے کی طرح میری مدد کو آئی۔ اگر وہ وہاں آ کر ان لوگوں کو نہ بھگاتی تو جانے کب تک وہ مجھے یوں ہی تنگ کرتے رہتے۔ میری بھی کیا زندگی تھی، ایک ہی تو بھائی تھا اور وہ بھی ایسا کہ جس کی وجہ سے میں سارے زمانے میں بدنام ہو رہی تھی۔ میرے ماں باپ نے تو اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی، مگر جب بری صحبت کا اثر پڑنا شروع ہو جائے تو تربیت بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ہی تھے کہ اور ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور امی ابا بھی ہم دونوں پر جان چھڑکتے تھے۔ ہمارے گھر میں سکون تھا اور کبھی امی ابا کے بیچ میں لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ لوگ مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ میرے ماں باپ نے ہم دونوں کی تربیت ہی بہت اچھی طریقے سے کی تھی۔ ویسے تو میرے ماں باپ ہم دونوں سے بہت ہی پیار کرتے تھے، مگر میرے بڑے بھائی کے ساتھ تو ان کی خاصی اٹیچمنٹ تھی، کیونکہ وہ شادی کے 5 سال بعد جو پیدا ہوا تھا، تو امی ابا کے اس سے زیادہ محبت تو ہونا فطری بات تھی اور مجھے کبھی اس بات پر گلہ یا افسوس نہیں ہوا تھا۔ میرا بڑا بھائی تب انٹر میں تھا اور میں میٹرک میں۔ جب ہمارے ماں باپ کی وفات ہو گئی، وہ ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، جبکہ میرے پیپرز تھے، تو میرے بھائی کو بھی میری وجہ سے ہی گھر پر رہنا پڑا تھا۔ شادی سے واپسی پر ان کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی اور موقع پر ہی ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہم بہن بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، جس سے سنبھلنے میں ہمیں مہینوں لگ گئے تھے۔ ہم دونوں کا ہی دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا تھا، مگر پھر میری ٹیچر مجھے سمجھاتی
اور اب مجھے اپنے ماں باپ کے سپنے کو پورا کرنا ہوگا۔ تو میں نے بڑے ہی مشکل سے اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز کرنا شروع کی، مگر میرے بھائی نے تعلیم چھوڑ دی تھی اور گھر کا نظام چلانے کے لیے وہ کام کرنے لگا۔ انہی دنوں مجھے خبر ہونے لگی کہ وہ غلط صحبت میں پڑ گیا ہے، نہایت برے لوگوں سے اس کی دوستی ہو گئی ہے۔ میں اپنے بھائی کو روکتی تو وہ کہتا کہ جس نے تم سے یہ بات کہی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، میری ایسی کسی سے بھی کوئی دوستی نہیں ہے۔ مگر ایک دن جب میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا تو مجھے یقین ہی آ گیا۔ اس دن میری دوست گھبرائی ہوئی تھی تو مجھے کہنے لگی کہ تم اپنے بھائی کو سمجھاتی کیوں نہیں کہ وہ اس طرح اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، آوارہ اور نشئی دوستوں میں بیٹھ کر وہ بھی ان جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے تو اس کو چٹلاتے ہوئے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، میرے بھائی کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو کہنے لگی کہ میں ابھی اسے دیکھ کر آ رہی ہوں، تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر وہ اگلی گلی میں نکڑ پر گئی تو یہاں پر میں نے اپنے بھائی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سگریٹ پی رہا تھا، اور وہ عام سگریٹ نہیں تھا۔ اس کا اندازہ مجھے اس کو جھومتے دیکھ کر ہی بخوبی ہو گیا تھا۔ اس نے بھی تو مجھے دیکھ لیا تھا، مگر بجائے شرمندہ ہونے کے وہ تو اپنی غلطی پر ڈٹ ہی گیا۔ کہنے لگا کہ ہاں میں نے سگریٹ پیا ہے اور میں آج کے بعد یہی کروں گا، جس کو جو کرنا ہے وہ کر لے۔ اصل میں امی ابو سے جدائی وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کی جدائی کا صدمہ وہ اس طرح سے کم کرنے میں کوشش کر رہا تھا۔ میری کسی نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ اپنے بھائی کی شادی کروا دو تو اس کی بیوی اسے آ کر خود ہی ٹھیک کر لے گی۔ بھلا میرے نشئی اور شرابی آوارہ بھائی سے کون لڑکی شادی کرتی؟ میری اماں کی دوست کہنے لگی کہ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میرا تو کام ہی رشتے کروانا ہے، میں بہت جلدی تمہارے بھائی کی لیے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ پھر واقعی میں انہوں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ بھابھی میرے بھائی کی بیوی بن کر گھر میں آ گئی۔ اگرچہ میں اس شادی کے لیے کسی بھی طرح سے راضی نہیں ہوں تو آنے والی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، مگر جب اس کے گھر والے ہی خود اپنی مرضی سے اس کو میرے بھائی کے ساتھ ہی بیاہ رہے تھے تو میں اور کیا کر سکتے تھے۔ میری بھابھی بڑی نیک تھی اور تہجد گزار تھی۔ اس کا اندازہ مجھے چند دن بعد ہوا جب میں نے اسے تہجد کے وقت اٹھ کر باوضو کھڑے ہوتے دیکھا۔ وہ نماز پڑھ کر میرے بھائی کی ہدایت کی دعا کر رہی تھی اور مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میری بھابھی نے تو ایسے مجھے سنبھال لیا جیسے ایک ماں نے بچے کو سنبھالتی ہے، لیکن میرا بھائی بالکل بھی اس کے قابل نہیں تھا۔ وہ بھابھی کے ساتھ بد مزاج ہی رہتا، اس بارے میں چیختا چلاتا تھا۔ بھابھی نے مجھے ہر مشکل میں بچایا تھا، اور آج بھی جب میں ان لڑکوں کے سامنے ہمت ہار گئی اور رونے لگ گئی تھی تو بھابھی نے ہی آ کر مجھے سہارا دیا اور گھر لے کر آئی۔ میرا بھائی گھر آیا تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا اور اس کو بہت باتیں سنائی کہ اس کی وجہ سے میں آج اس حال میں ہوں، اور مجھے لگا کہ جواباً وہ بھی چیخیں چلائے گا اور گھر کی چیزیں توڑے گا جیسا کہ وہ کرتا ہے۔ مگر آج تو مجھے حیرانی ہی ہو گئی تھی جب وہ میری مار کھا کر بھی بالکل ساکت کھڑا رہا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور پھر چپ کر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہم دونوں پریشان ہو گئے کہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ رات ہو گئی لیکن وہ واپس سے نہیں آیا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس پر کیوں ہاتھ اٹھایا۔ وہ مجھ سے 5 سال بڑا تھا اور میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ تو کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن آج اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ اس کی وجہ سے محلے کے آوارہ لڑکے مجھ پر انگلی اٹھا رہے تھے، تو مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ رات کے کسی پہر وہ واپس آ گیا، جب کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اگلے 2 دن میں نے اس کے مزاج میں کافی تبدیلی دیکھی۔ وہ بالکل چپ چاپ ہو گیا تھا۔ انہی دنوں بھابھی کہنے لگی کہ مجھے ایک بہت ضروری کام سے اپنے میکے جانا ہے، اماں کی طبیعت بہت ٹھیک نہیں ہے تو میرا جانا ضروری ہے۔ وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھائی مجھے کہنے لگا کہ تمہارے تھپڑ نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی ہیں۔
میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس پر تمہیں شرمندگی ہو۔ میں نے سب برے کام چھوڑ دیے ہیں۔ میں یہ بات سن کر تو بہت خوش ہوئی کہ شکر ہے کہ میری بھابھی کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ تو بھائی کہنے لگا کہ ہاں، شاید اسی کی دعاؤں کی بدولت میں سدھر گیا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزاروں۔ تم میرے ساتھ بازار چلو اور اپنے بھائی کی اور اپنی بھابھی کے لیے ایک اچھا سا تحفہ خریدنے میں میری مدد کرو۔ میں تو اپنے بھائی کے اندر تبدیلی کو دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی اور خوشی خوشی تیار ہو کر اس کے ساتھ بازار کو چلی گئی۔ ابھی ہم نے ایک دکان سے باہر نکل کر دوسری دکان میں جا ہی رہے تھے کہ اچانک رش کی وجہ سے میں اپنے بھائی سے کچھ پیچھے رہ گئی، اور تب بھی ایک دم سے دو لوگ میرے دائیں اور بائیں آ گئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر ایک طرف لے جانے لگے۔ اس سے پہلے میں چیختی اور چلاتی انہوں نے مجھے سڑک کا کنارہ کھڑے وین کے اندر ڈالا اور وین بھاگنے لگی۔ میں تو سن رہ گئی کہ یہ کون لوگ ہیں، مجھے کیوں اغوا کیا ہے۔ پہلا خیال مجھے آیا کہ شاید میرے بھائی نے مجھے بیچ دیا ہے، اسی لیے تو وہ میرے پیچھے میری مدد کرنے کے واسطے نہیں آیا۔ شاید وہ سب کچھ ناٹک تھا اور جھوٹ تھا جو اس نے کیا تھا، اور اب پہلے کی طرح نہیں بنے گا بلکہ سدھر گیا ہے۔ جبکہ مجھے وہ بازار لایا ہی تھا اسی مقصد کے تحت ہوگا کہ مجھے آگے بیچ سکے۔ میں رونے لگی تو ان لوگوں نے میرے ہاتھ باندھ کر میرے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا۔ جلد ہی وہ مجھے لے کر ایسی جگہ پر پہنچ گئے جو کہ ایک گودام ہی لگ رہا تھا۔ میں رونے تڑپنے لگی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش سے کرنے لگی تو ایک آدمی نے میرے ہاتھ کھولے اور دوسرے نے میرے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بس ابھی چپ کر کے ہمارے ساتھ چلو۔ باہر سے تو وہ گودام جیسا ہی کچھ لگ رہا تھا، مگر اندر جا کر تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اندر سے تو یہ بالکل کسی عالیشان محل نما گھر کے جیسا لگ رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے ایک پرتعیش بیڈ روم میں لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ گھبراؤ نہیں، تھوڑی ہی دیر میں ہماری مالکن آتی ہوگی۔ میں بری طرح سے ڈری ہوئی تھی اور دل ہی دل میں یہاں سے بھاگنے کے پلان بنا رہی تھی، مگر میں دیکھ چکی تھی کہ یہاں پر سیکورٹی کافی سخت ہے اور کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو ایسے میں یہاں سے ہرگز بھی نہیں بھاگ سکتی تھی، جبکہ کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نقاب پوش عورت کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہیں یہاں پر اس طرح لانے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر تمہاری جان بچانے کے لیے ہمارے پاس بس یہی راستہ تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ میری جان بچانے کے لیے، تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہم نے تو تمہیں اغوا نہیں کیا بلکہ تمہاری جان بچائی ہے۔ کوئی ہے جو تمہاری جان کے در پہ ہے، اور اسی سے بچانے کی خاطر ہی تو ہم تمہیں یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ بس اب تم کچھ دن ہمارے مہمان بن کر رہو، اور جب حالات اچھے ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، تو ہم تمہیں واپس تمہارے گھر چھوڑ دیں گے۔ اس نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی جس میں میں محلے میں جا رہی تھی اور کوئی ایک دم میرے سر پر وار کرنے لگا، اور اسی وقت پڑوس کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکلا، تو وہ جو کوئی بھی تھا واپس پلٹ گیا۔ یہ شاید کل کی بات تھی۔ مجھے اس لڑکی کی مبہم باتوں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ کئی سوالات میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے، مگر میری کوئی بھی بات سننے بغیر چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ کس چکر میں پھنس گیا ہوں۔ یہ کون عجیب و غریب لوگ ہیں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میری جان لے گا؟ بھلا میری جان دیکھ کر کسی کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ جہاں تک مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب میرے بھائی کی ہی کوئی چال ہو سکتی تھی، مجھے ابھی تک اس عورت کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے بھائی نے پیسے کے عوض یہ مجھے اس کے حوالے کیا ہوگا، اور اگر اس کی بات سچ بھی ہوئی تو کوئی میرا دشمن ہے، تو اس وقت میرا سب سے بڑا دشمن تو میرا بھائی ہی بنا ہوا تھا۔ مجھے بھائی بھی کی فکر بھی ستانے لگی تھی۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، تو وہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ لے گا، کہ میں کسی کے
کہ میں کہیں کسی کے ساتھ بھاگ تو نہیں گئی، اور محلے میں بھی آخر خبر پھیل گئی ہوگی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میرا یہاں سے نکلنا بہت ہی ضروری تھا۔ غم میں اس امید میں واش روم میں گئی تو شاید وہاں پر کوئی روشن دان یا کھڑکی وغیرہ ہو، مگر وہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں صبح اندر کمرے میں اپنی قسمت پر بیٹھ کر گھر میں ماتم منا رہی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایک ملازمہ کمرے میں آئی اور ٹرے میں میرے لیے کھانا رکھ کر چلی گئی، اور یہاں پر قید میں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا تھا اور مجھے سہولت میسر کی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی قید قید ہی ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد مجھے وہ نقاب پوش لڑکی نظر نہیں آئی جسے ان لوگوں نے مالکن کہا تھا، اور میری نگرانی پر ہر وقت 2 آدمی کھڑے رہتے تھے۔ اب مجھے اتنی آزادی دے دی گئی تھی کہ میں اس پورے گھر میں کوئی بھی کہیں بھی گھوم پھر لوں، لیکن وہ دونوں ہمیشہ میرے پیچھے پیچھے ہی ہوتے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق شاید مجھے یہاں پر 4 دن ہو چکے تھے۔ میں روز اسی امید سے جاگتی تھی کہ شاید آج پولیس کا چھاپا پڑے اور مجھے بازیاب کروا لیا جائے، لیکن پھر میں سوچتی کہ بھلا پولیس میری رپورٹ کون کرے گا، اور یہ سب تو میرے بھائی نے ہی کیا تھا۔ وہ کبھی بھی رپورٹ نہ کرتا، اور بھابھی کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ میں نے اس عمارت کا اچھے سے گھوم پھر کر جائزہ لیا، مگر مجھے فراری کے لیے کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں ملا۔ تو تھوڑی دیر میں وہ نقاب پوش لڑکی بھی میرے پاس چلی آئی اور مجھے پیار سے سمجھانے لگی کہ بس 1-2 دن کی ہی بات ہے، پھر تم آزاد ہو جاؤ گے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ میرے یہاں پر آنے کے پیچھے کیا میرے بھائی کا ہاتھ ہے، تو وہ کہنے لگی کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہارا سگا بھائی تمہیں اغوا کروا سکتا ہے یا تمہیں کہیں بیچ سکتا ہے؟ مانا کہ وہ آوارہ اور شرابی بن گیا تھا، لیکن جیسا بھی ہے اس نے بتایا کہ وہ سدھر گیا، تو اس پر تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ واقعی سدھر گیا ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے بہت ہی کوشش بھی کر رہا ہے، اسی لیے اس نے دن رات ایک کیا ہوا ہے اور اسے تمہاری بہت فکر بھی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، اور اس کا مطلب تھا کہ میں اب تک اس کے بارے میں غلط فہمی کا ہی شکار رہی۔ لیکن پھر اگر وہ اس سب کے پیچھے نہیں تھا تو ایسا کون تھا کہ جسے بچانے کی خاطر یہ عورت مجھے یہاں پر لے آئی تھی، اور یہ مجھے جانتی کیسے تھی، اور مجھے بچانے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ ان سبھی سوالات نے میرے دماغ کو گھما کر رکھ دیا، کیونکہ وہ عورت تو مزید کچھ بھی بتانے پر تیار ہی نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ صرف اتنا جان لو کہ تمہارا بھائی تمہارا دشمن نہیں ہے، باقی باتیں پھر کبھی ہوں گی، اور ابھی مجھے بہت ہی ضروری کام سے جانا ہے۔ میں ہرگز بھی اس پر اعتبار کر کے مزید کچھ دن یہاں پر نہیں گزار سکتی تھی، اسی لیے مجھے یہاں سے فوراً ایک بہترین آئیڈیا ملا۔ جیسے ہی ملازمہ مجھے کھانا دینے کے لیے کمرے میں آئی تو میں نے جلدی سے اس کے سر پر گلدان کا وار کر کے اسے بے ہوش کیا، اور خاموشی سے اس کے کپڑے خود پہن لیے اور اپنے کپڑے اسے پہنا کر اس سے بیڈ پر لٹا کر اوپر تکیہ کمبل دے دیا، اور خود اس کے کپڑے پہن کر چادر تھوڑی نیچے کر کے تاکہ میرا چہرہ نظر نہ آئے میں وہاں سے کچن میں چلی آئی۔ شکر ہے کہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہوا، اور اب اگلا کام یہاں سے باہر ہی نکلنا تھا، اور خود اس کے کپڑے پہن کر چادر تھوڑی نیچے کر کے تاکہ میرا چہرہ نظر نہ آئے میں وہاں سے کچن میں چلی آئی۔ شکر ہے کہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہوا تھا، اور اب اگلا کام یہاں سے باہر ہی نکلنا تھا۔ کچن میں ایک بیک ڈور تھا جس کی چابی اسی ملازمہ کے دوپٹے سے باندھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ دروازہ کھولا اور گھر کے عقبی حصے کی طرف نکل آئی، اور وہاں سے دیوار پھیلان کر میں باہر گئی۔ باہر آ کر میں نے سکون کا سانس لیا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد تو میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ مجھے امید تھی کہ جب تک وہ میرے کمرے میں آ کر کمبل نہ ہٹا لیں انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر کون سو رہا ہے۔
اتنی دیر میں میں آسانی سے گھر پہنچ جاؤں گی اور پھر بابی کو ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن میں جاؤں گی اور یہاں پر پولیس کا چھاپا پڑواؤں گی، اور ان لوگوں سے اتنے دن مجھے یہاں پر بے فضول قید میں رکھا۔ راستے میں ایک گاڑی والا گزرا تو میں نے اس سے لفٹ لی اور اس طرح میں بہت ہی جلد اپنے علاقے میں پہنچ گئی۔ میرا حلیہ ایسا تھا کہ کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکتا تھا، اور ویسے بھی میں نے اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جلدی سے اپنے گھر جا کر بابی کو سرپرائز دوں گی۔ دیوار پھیلانگ کر ابھی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک مجھے ایک کمرے میں گرنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے وہاں پر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرا بھائی ایک کرسی پر رسیف سے بندھا ہوا تھا، اور اسے دیکھ کر بے اختیار میں روتے ہوئے آگے بڑھ کر اور اسے کھولنے ہی لگی تھی کہ اچانک بھائی اشارے سے مجھے چھپنے کہنے لگا، کیونکہ باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میں جلدی سے پردے کے پیچھے ہوگی، جانے کس نے میرے بھائی کو اس کے اپنے ہی گھر کے قید کر رکھا تھا۔ جس ہستی نے اندر قدم رکھے اسے دیکھ کر تو میں کبھی مر کر بھی یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ ایسی نکل سکتی ہے۔ اس وقت میری نظروں کے سامنے میرے بھابھی کا روپ، جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، وہ میرے بھائی کے پاس آ کر اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہنے لگا کہ اتنے دنوں سے پوچھ رہی ہوں کہ تم نے اپنے بہن کو کہاں پر چھپایا ہوا ہے، مگر تم بتا ہی نہیں رہے۔ اب تمہارے بھی زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس آج تمہیں آخری دن ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ نیچے کر کے میرے بھائی پر فائر چلاتی، کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر وار کیا اور وہ چکرا کر گر گئی۔ اندر آنے والی عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اپنی جگہ سے باہر نکلی وہی نقاب بہت پوش لڑکی تھی جس کے ہاں سے اتنے دن قید رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ بھائی کو کھولنے لگی۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ بھابھی ایسی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اتنی نیک اور تہجد گزار تھی، ہمارا اتنا خیال رکھتی تھی، پھر یہ ہم دونوں کی جان کی دشمن کیوں بن گئی ہے؟ تو بھائی مجھے کہنے لگا کہ امی ابا کی وفات کے بعد بری صحبت میں پڑ گیا تھا، اور غلط کاموں کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے۔ اسی وقت مجھے اس سب کا اندازہ نہیں تھا، میں بس اپنے ڈپریشن سے نجات پانا چاہتا ہوں، اسی لیے میں اس غلط راستے پر چلا گیا۔ پھر تمہاری بابی میری زندگی میں آئی، اور واقعی میں اتنی نیک ہوتی تو مجھے بدل چکی ہوتی، لیکن اس نے تو کبھی مجھ سے بات تک نہیں کی تھی، اور مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ہماری زندگی جیسے چل رہی تھی میرے خیال میں ویسے ہی ٹھیک تھی۔ پھر اس دن جب تم نے مجھے تھپڑ مارا اور بتایا کہ میری وجہ سے ہی محلے کے اوباش لڑکے تمہیں چڑھتے ہیں، تو تب مجھے پہلی بار عقل آئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے سدھرنا چاہیے۔ میں جب اپنی بیوی سے معافی مانگنے کے لیے کمرے میں گیا تو اس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ تب مجھے اس کی اصلیت کا پتہ چلا کہ اس گھر میں کس نیت سے آئی تھی، اور ہمارا یہ گھر مارکیٹ کے لحاظ سے کروڑوں روپے کا ہے، اور اسے یہ چاہیے تھا، اور اس کے لیے وہ تمہیں اور مجھے نقصان پہنچانے کا سوچ رہی تھی۔ اسی لیے وہ جب اپنی ماں کے گھر گئی تو میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے بازار سے ہی تمہیں اس لڑکی کے گھر بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم وہاں پر محفوظ رہو گی، اور اتنے دن میں اس کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا نہ کر لوں تاکہ پھر پولیس کو بتا سکوں، لیکن اس کو شک ہو گیا کہ تمہارے غائب ہونے کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہے، تو اس نے مجھے یہاں پر قید کر لیا۔ یہ لالچی عورت چاہتی تھی کہ ہم دونوں بہن بھائی کسی طریقے سے راستے سے ہٹ جائیں اور وہ اکیلے اس گھر کی مالکن بن جائے۔ یہ اچھی بن کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ اس سارے کہانی سن کر میں بہت دکھی ہو گئی تھی کہ بھابھی جیسی لالچی لوگ کیا آج بھی دنیا میں ہوتے ہیں، جنہیں اپنے مفاد کے آگے کچھ بھی عزیز نہیں ہوتا۔ پولیس کے آنے سے پہلے ہی تو نقاب پوش عورتیں وہاں سے چلی گئیں اور پولیس بھابھی کو گرفتار کر کے لے گئی۔ بعد میں میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ جن لوگوں کے پاس میں نے تمہیں بھیجا تھا وہ میرے برے وقت میں ساتھی ہیں،
اور ان کا پولیس کے سامنے آنا مناسب نہیں ہے۔ بھابھی تو اب جیل میں ہی تھی جبکہ میرے بھائی کو بھی عقل آ گئی تھی۔ اس نے تمام برے کام چھوڑ دیے تھے۔ اب میں خوش تھی کہ زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے بھائی کی شادی ایک بہت اچھی لڑکی سے کرا دی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔